بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ویلکم ٹو آور چینل قرآن ٹائم. میرا نام حافظ قسیم احمد ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور جو لیسن ہم لوگوں نے ابھی تک پڑھ لیے ہیں وہ بھی بہت اچھے سے جا رہے ہوں گے. اس کی بہت اچھے سے پریکٹس بھی ہو رہی ہوگی اور آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا. اور میں نے آپ لوگوں سے ایک بات یہ کہی تھی کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس میں سے اپنے حساب سے تو ایک ایک آیت یا دو آیتیں پڑھ کے جو ہے وہ ڈفرینٹ ورڈز کی جو ہے وہ آپ لوگوں نے مثالیں ڈھونڈنی ہیں. تو شاید وہ آپ لوگوں نے ڈھونڈ بھی لی ہوں گی. اور اب جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ اس کی مثالیں کس طرح سے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے جو ہے وہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں پڑی حرکات. تو آج کی ایگزامپلس میں جو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ پڑی حرکات کو کس طرح سے پڑھتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پڑی حرکات کسے کہتے ہیں. پڑی حرکات ویسے میں بتا چکا ہوں. پڑی حرکات جو ہے وہ زبر, زیر اور پیش کو پڑی حرکات کہتے ہیں. زبر, زیر اور پیش کو پڑی حرکات کہتے ہیں. زبر اور پیش جو ہے وہ زبر ورڈ کے اوپر ہوتا ہے اور زیر ورڈ کے نیچے ہوتا ہے اور پیش ورڈ کے اوپر ایسا مڑا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پڑی حرکات والے حروف کو کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے, بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں. اچھا, اس کے اندر اس کی لاجک کیا ہے بھائی؟ بغیر کھینچے یا بغیر جھٹکا دیے, مطلب بغیر کھینچے ایسے پڑھتے ہیں کہ اس کو ہم جو ہے وہ کھینچتے نہیں ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک حرف ہے, اگر ہم پڑھ رہے ہیں نون اور اس کے اوپر زبر, زیر یا پیش ہے تو آپ نے اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ نون زبر نا, بالکل آرام سے پڑھنا ہے, اس کو کھینچنا نہیں ہے. مطلب نون زبر نا نہیں پڑھنا یا نون زیر نی نہیں پڑھنا, اس طریقے سے نہیں پڑھنا. اور اس کو اتنا جلدی بھی نہیں پڑھ لینا کہ اس میں جھٹکا پیدا ہو جائے. مثال کے طور پہ نون زبر نا, نہیں, اتنی جلدی نہیں پڑھنا, آرام سے اطمینان سے پڑھنا ہے, لیکن اس کو جلدی سے پڑھ لینا ہے, بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے. اور ہاں, ایک بات اور, معروف کر کے پڑھنا ہے. نون زیر نے نہیں پڑھنا, نون پیش نو نہیں پڑھنا, نون زیر نی اور نون پیش نو کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کی مثال میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جو عموماً مطلب دیکھنے میں آیا ہے. وہ کیا مطلب غلطیاں کہاں ہوتی ہیں؟ کیونکہ اسٹوڈنٹس جب پڑھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے, اور پھر جب ایک ہی غلطی تقریباً ہر اسٹوڈنٹ کرے تو اس کا مطلب کہ وہاں پہ فالٹ ہے. کیا فالٹ ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. جیسے ایک حرف یہ ہے, یہ ایک حرف ہے, کس طریقے سے پڑھتے ہیں اس کو؟ ان شانی اکا, ان شانی اکا. لیکن عموماً اسٹوڈنٹس جو مطلب قاعدے سے نئے قرآن مجید یعنی 30واں سپارہ ان لوگوں نے اسٹارٹ کیا ہوتا ہے, تو وہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں ان شانی اکا. کیونکہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں واضح طور پہ یہاں پہ جو ہے وہ ہے زبر ہے, نون کے اوپر زبر ہے, یعنی پڑی حرکات کا حروف ہے. تو اس کو آپ نے کھینچ کے نہیں پڑھنا. جیسے ایک حرف اور ہے, یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جب پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ جو ہے وہ اس کو کس طرح سے ادا کرتے ہیں. ایک حرف یہ ہے ذات لہب. اب یہاں پہ جو تا ہے اس کے اوپر ہے زبر, اور زبر کھڑی حرکات کا حروف ہے, اور کھڑی حرکات والے حروف کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں. تو ان چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. ذات لہب میں سورۃ اللہب کی ایک آیت کا ایک حصہ ہے, اس کی پوری آیت ہے سیصلی نارا ذات لہب. اچھا, کیا ہوتا ہے, پڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ وہ غلطی کر جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, پڑی حرکات والا جو ہمارا قاعدہ ہے وہاں پہ ہم ذرا سا جو ہے بالکل ٹریک پہ سے ہٹ جاتے ہیں. اچھا, اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ سیصلی نارا ذات لہب. ایک بات اور بتا دوں میں آپ لوگوں کو اس کی کہ پڑی حرکات والے حرف کے بعد جو حرف ہے, یعنی یہاں پہ تا کے بعد اگر لام آ رہا ہے تو آپ نے نا تا کے فوراً بعد لام اسٹارٹ کر دینا ہے. اس کے بعد ذاتہ پہ حرف ختم ہو رہا ہے, لیکن وہاں پہ آپ لوگوں نے رکنا نہیں ہے یا کچھ سوچنا نہیں ہے. اس کے فوراً بعد اگر آپ اسٹارٹ کر دیں گے تو پھر بھی آپ جو ہے وہ اس کو ٹھیک سے ادا کر سکتے ہیں. ذات لہب, ذات لہب. ان شانی اکا
हुवल अबतर। अच्छा, यहाँ पे काफ भी खींचते हैं कुछ लोग, शानी आका हुवल अबतर, ऐसा नहीं है। पड़ी हरकत वाले हुरूफ को आप लोगों ने बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए, नरमी से मारूफ करके पढ़ना है, ठीक है। इंशाल्लाह अब जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इसके बाद वो मैं आप लोगों को तनवीन समझाऊंगा एग्जाम्पल्स के साथ। अच्छा, ये आयत जो है ये हम पढ़ेंगे और इसमें आप लोगों ने जो है वो ये देखना है कि पड़ी हरकत जो है वो कहाँ कहाँ पर है और किस किस तरीके से है। वाव के ऊपर पड़ी हरकत है, रॉ के ऊपर पड़ी हरकत है, ता के ऊपर है, ता को छोड़ दीजिए, वो उसके साथ मिल रहा है, वो एक अलग कायदा है। सीन के ऊपर है, नून के ऊपर है, हा के नीचे है और नहीं है, ठीक है। पड़ी हरकत वाले हुरूफ को आप लोगों ने बग़ैर खींचे पढ़ना है और सिर्फ़ ये वाली आयत जब आप लोग पढ़ेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ आपका फ़ोकस जो है वो किस चीज़ पे होगा, छोड़ दीजिए बाकी तमाम क़वाइद तजवीद के जो है वो आप अभी रहने दीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ आपका फ़ोकस होगा किसके ऊपर, पड़ी हरकत पे, ज़बर, ज़ेर और पेश। क्या आप लोग उसको खींच के तो नहीं पढ़ लें। वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। क्या आपने वरा तो नहीं पढ़ लिया या वारा तो नहीं पढ़ लिया, वरअयत अन्नासा तो नहीं पढ़ लिया, क्योंकि नून एक अलिफ के बराबर खींच रहा है, मद्दा है यहाँ पे, हुरूफ़ मद्दा है, नून मद्दा है, तो उसके साथ साथ आप लोगों ने, मैंने बताया था ना, फ्लो में जो है वो पढ़ लेते हैं, मोटे हुरूफ के साथ अगर बारीक हुरूफ तो उसको भी जो है वो मोटा पढ़ लेते हैं। तो क्या आप लोगों ने नून के साथ साथ सीन को भी एक अलिफ के बराबर तो नहीं खींच लिया। बस इन चीज़ों का आप लोगों ने जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है।